بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے سچی کہانیاں حصہ دوم۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے شہید استاد مرتضیٰ مطہری۔ اس کا تیسرا پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ جویبر اور زلیخا، کتنا ہی اچھا ہوتا اگر تم شادی کر لیتے اور اپنا گھر بسا لیتے۔ اس طرح اس تنہائی کی زندگی سے نجات مل جاتی اور تمہاری شادی کی خواہش بھی پوری ہو جاتی، اور وہی عورت دنیا اور آخرت کے کاموں میں تمہاری مددگار ثابت ہوتی۔ یا رسول اللہ، میرے پاس نہ مال ہے، نہ جمال، نہ حسب ہے اور نہ نسب۔ کون مجھے لڑکی دے گا؟ کون سی لڑکی؟ میرے جیسے ایک فقیر و کوتاہ قد و سیاہ فام اور بدشکل انسان کی طرف مائل ہوگی۔ اے جویبر، خداوند عالم نے اسلام کے ذریعے لوگوں کی قدر و قیمت بدل دی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سے لوگ محترم تھے، اسلام نے انہیں پست شمار کیا ہے، اور بہت سے لوگ اسی زمانہ جاہلیت میں ذلیل اور پست تھے جنہیں اسلام نے بلند مرتبے پر پہنچایا۔ خداوند عالم نے اسلام کے ذریعے جاہلیت کے نخوت و غرور اور تکبر و نسب اور خاندان پر فخر کرنے کو ختم کر دیا ہے۔ اب اس وقت تمام انسان، سفید و سیاہ، کرشی و غیر کرشی، عربی و اجمی، سب ایک صف میں ہیں۔ اگر کسی کو کسی پر فضیلت و برتری ہے تو صرف تقوی اور اطاعت خدا کی وجہ سے ہے۔ میں مسلمانوں میں اس شخص کو تم سے بلند مرتبے والا سمجھوں گا جو تم سے زیادہ تقوی اور عمل میں بہتر ہوگا۔ اس وقت جو تجھے حکم دے رہا ہوں عمل کرو۔ یہ وہ گفتگو ہے جو رسول مقبول اور جویبر میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اصحاب صفہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے ہوئی تھی۔ جویبر یمامہ کا رہنے والا تھا، وہیں اسلام کی شہرت اور پیغمبر اسلام کی تشریف آوری کے بارے میں مطلع ہو چکا تھا۔ وہ اگرچہ فقیر و سیاہ فام اور کوتاہ قد تھا مگر حق طلب و صاحب ہوش و ارادہ تھا۔ اسلام کی شہرت سننے کے بعد وہ فوراً مدینے آیا تاکہ قریب سے حقیقت حال کو سمجھ سکے۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگا، لیکن چونکہ نہ روپیہ پیسے تھے اور نہ ہی گھر اور جان پہچان، مرسل اعظم کے حکم سے وقتی طور سے مسجد میں زندگی گزار رہا تھا۔ دوسرے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے اور مدینے میں رہ رہے تھے، ان میں بھی بہت سے افراد ایسے تھے جو جویبر کی طرح فقیر و تنگ دست تھے اور پیغمبر گرامی کے حکم سے مسجد میں زندگی گزار رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اسلام پر وحی نازل ہوئی کہ مسجد رہنے کی جگہ نہیں ہے اور ان لوگوں کو مسجد سے باہر سکونت کرنی چاہیے۔ حضرت رسول خدا نے مسجد سے باہر ایک سائبان بنوایا اور ان لوگوں کو اس سائبان میں منتقل کر دیا۔ اس جگہ کو صفا کا نام دیا گیا۔ اس کے رہنے والے چونکہ فقیر و مسافر تھے، اس لیے انہیں اصحاب صفا کہنے لگے۔ رسول خدا اور حضرت کے اصحاب ان کی زندگی کے وسائل فراہم کرتے تھے۔ ایک دن حضرت مرسل اعظم اس گروہ کے دیکھنے کے لیے تشریف لائے تھے کہ اسی دوران حضرت کی نگاہ جویبر پر پڑی۔ سوچنے لگے کہ جویبر کو اس حالت سے نکالنا چاہیے اور اس کی زندگی کے لیے معقول انتظام کرنا چاہیے، لیکن جس بات کا خیال جویبر کے دل میں کبھی نہیں آیا تھا، خصوصاً اپنی موجودہ حالت کے پیش نظر، وہ یہ تھا کہ وہ کبھی گھر والا اور صاحب عیال و مال ہو۔ اسی وجہ سے جب حضرت رسول خدا نے شادی کرنے کی تجویز رکھی
تعجب کے ساتھ جواب دیا کہ آیا ممکن ہے کہ کوئی میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس کی غلط فہمی دور کر دی اور اسلام کی وجہ سے سماج میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں اس سے آگاہ فرمایا۔ حضرت رسول خدا نے جب جویبر کو اس غلط فہمی سے نکالا اور اس کو گھریلو زندگی کے لیے مطمئن اور امیدوار کیا اور حکم دیا کہ وہ سیدھے زیاد ابن لبید انصاری کے گھر جا کر اس کی بیٹی زلیخا سے اپنے لیے خواستگاری کرے۔ زیاد ابن لبید اہل مدینہ کے ثروت مندوں اور محترمین میں سے تھا۔ اس کے قبیلے کے لوگ اس کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ جس وقت جویبر زیاد کے گھر وارد ہوا اس کے خاندان کے لوگ کافی جمع تھے۔ جویبر بیٹھنے کے بعد کچھ دیر خاموش رہا اور اس کے بعد سر اٹھایا اور زیاد سے کہا، میں پیغمبر اسلام کی طرف سے تیرے پاس ایک پیغام لایا ہوں۔ پوشیدہ طور سے کہوں یا علل اعلان، پیغمبر کا پیغام میرے لیے باعث فخر ہے۔ علل اعلان کہو، مجھے پیغمبر نے بھیجا ہے تاکہ تیری لڑکی زلیخا سے اپنی خواستگاری کا پیغام دوں۔ خود پیغمبر نے تم سے اس موضوع کے بارے میں فرمایا ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، سب مجھے جانتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تعجب ہے، یہ ہمارے یہاں کا دستور نہیں ہے کہ اپنی لڑکی کو اپنے ہم شان قبیلے کے علاوہ کسی اور کو دیں۔ تم جاؤ، میں خود پیغمبر کے پاس آؤں گا اور اس موضوع پر خود ان سے بات کروں گا۔ جویبر اپنی جگہ سے اٹھا اور گھر سے باہر چلا گیا، لیکن جس وقت وہ جا رہا تھا اپنے سے کہہ رہا تھا، خدا کی قسم، جو کچھ قرآن نے تعلیم دی ہے اور جو کچھ نبوت محمدی نے تعلیم دی ہے وہ زیاد کے قول سے بالکل الگ ہے۔ جویبر نے جو باتیں دھیرے دھیرے کہی تھی، تمام افراد جو قریب بیٹھے تھے سب نے سنی۔ حسن و جمال میں مشہور لبید کی لڑکی زلیخا نے جویبر کی باتوں کو سنا، اپنے باپ کے پاس آئی تاکہ حالات سے آگاہ ہو سکے۔ پدر گرامی، ابھی جو شخص گھر سے باہر کچھ کہتا ہوا گیا ہے، اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ شخص تم سے شادی کا پیغام لایا تھا اور یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام نے اسے بھیجا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی رسول نے اسے بھیجا ہو۔ اس کو واپس کرنا پیغمبر گرامی کے حکم کی نافرمانی ہوگی۔ تمہارے خیال میں کیا کروں؟ میرے خیال میں اس کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے جلد گھر واپس بلا لینا چاہیے۔ آپ خود پیغمبر کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور معلومات کریں کہ مسئلہ کیا ہے۔ زیاد جویبر کو احترام کے ساتھ اپنے ساتھ گھر واپس لایا اور بلا تن خیر پیغمبر کی خدمت میں روانہ ہوا۔ جیسے ہی حضرت کو دیکھا عرض کیا، یا رسول اللہ، جویبر میرے گھر آیا تھا اور آپ کی طرف سے پیغام لایا تھا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کی رسم و رواج یہ ہے کہ اپنی لڑکیوں کی شادی اپنے خاندان میں اپنے شان و شوکت والوں کے ساتھ کرتے ہیں جو آپ کے انصار و مددگار ہیں۔ اے زیاد، جویبر مومن ہے، جس شان و شوکت کا تم گمان کر رہے ہو وہ ختم ہو چکی ہے۔ مرد مومن کا کفو مومنہ عورت ہے۔ زیاد اپنے گھر گیا اور سیدھے زلیخا کے پاس گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ میرے خیال میں رسول خدا کی تجویز کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارا مسئلہ مجھ سے متعلق ہے۔ جویبر جو کچھ بھی ہے مجھے اس سے راضی ہونا چاہیے۔ چونکہ رسول خدا اس معاملے میں راضی ہیں، اس لیے میں بھی راضی ہوں۔ زیاد نے زلیخا کا عقد جویبر سے کر دیا، اپنے مال سے اس کا مہر معین کیا، دلہن کے لیے عمدہ و بہترین جہیز فراہم کیا۔ جویبر سے پوچھا گیا، کیا کوئی گھر تمہاری نظر میں ہے جس میں دلہن کو لے جاؤ گے؟ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ صاحب خانہ و زوجہ ہوں گا،
پیغمبر یکایک تشریف لائے اور مجھ سے اس طرح کی باتیں کی اور مجھے زیاد کے پاس بھیج دیا۔ زیاد نے اپنے مال سے گھر اور اثاثہ فراہم کیا، داماد کے لیے مناسب لباس مہیا کیے، دلہن کو عطر و آرائش اور مکمل زیورات کے ساتھ اس گھر میں منتقل کر دیا۔ رات تاریک تھی، جویبر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے لیے کہاں اور کون سا گھر لیا گیا ہے۔ اس کو گھر بتایا گیا اور حجلہ عروسی کی طرف رہنمائی کی گئی۔ جس وقت اس گھر اور دلہن کے تمام لوازمات اور اس طرح کی خوبصورتی پر اس کی نظر پڑی، اس کو اپنے گزشتہ حالات یاد آئے۔ اپنے دل میں سوچنے لگا، میں محتاج و نادار اور مسافر اس شہر میں آیا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، نہ مال، نہ جمال، نہ نسب اور نہ ہی خاندان۔ خدا نے اسلام کے ذریعے یہ تمام نعمتیں میرے لیے فراہم کی ہیں۔ یہ اسلام ہے جس نے اس طرح کی تبدیلی انسانوں میں لائی ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے کتنا خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی وقت شکر خدا بجا لانے کی بات اس کے دل میں پیدا ہوئی، کمرے کے ایک گوشے میں گیا اور تلاوت قرآن پاک اور عبادت کرنا شروع کر دی۔ اسی حالت میں رات بیت گئی اور وہ اس وقت متوجہ ہوا جب اذان صبح کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے اس دن شکرانہ روزے کی نیت کر لی۔ زلیخا کے پاس عورتیں گئیں تو پتہ چلا کہ جویبر بالکل زلیخا کے پاس آیا ہی نہیں۔ اس بات کو لوگوں نے پوشیدہ رکھا۔ 2 راتیں اسی طرح گزر گئی۔ جویبر دن میں روزہ رکھتا اور رات عبادت اور تلاوت میں بسر کرتا۔ دلہن کے گھر والوں کو تھوڑی فکر ہوئی کہ ایسا تو نہیں کہ جویبر میں جنسی کمزوری ہے اور اسے عورت کی حاجت نہیں۔ مجبوراً زیاد تک یہ بات پہنچائی گئی۔ زیاد نے یہ بات حضرت رسول خدا تک پہنچائی۔ پیغمبر نے جویبر کو بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تم نے عورت کی بالکل خواہش نہیں ہے؟ اتفاق سے مجھ میں یہ خواہش بہت ہے، پھر کیوں اب تک دلہن کے پاس نہیں گئے؟ یا رسول اللہ، جس وقت میں اس گھر میں داخل ہوا اور ان نعمتوں میں خود کو پایا، خیالات میں ڈوب گیا کہ خدا نے اس ناقابل بندے پر کس طرح عنایت فرمائی ہے۔ شکر اور عبادت کی حالت مجھ میں پیدا ہوئی۔ ہر چیز سے پہلے ضروری سمجھا کہ اپنے خدا کا شکرانہ عبادت بجا لاؤں۔ آج کی رات سے اپنی زوجہ کے پاس جاؤں گا۔ حضرت رسول خدا نے اصل بات سے زیاد ابن لبید کو مطلع کیا۔ ان دونوں نے شب زفاف بسر کی، خوشی و مسرت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ جہاد کا وقت آیا۔ جویبر اس خاص جذبے اور نشاط کے ساتھ جو مردان با ایمان کے لیے مخصوص ہے، اسلام کے پرچم کے تلے جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔ جویبر کی شہادت کے بعد کسی عورت کے اتنے رشتے نہیں آئے جتنے زلیخا کے آئے، اور کسی دوسری عورت کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ ایک نصیحت۔ ایک شخص نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اصرار کیا کہ آپ ایک نصیحت فرمائیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کہوں تو اس پر عمل کرے گا؟ جی ہاں اے خدا کے رسول۔ اگر میں کہوں اس پر عمل کرے گا؟ جی ہاں اے خدا کے رسول۔ اگر میں کہوں اس پر عمل کرے گا؟ جی ہاں اے خدا کے رسول۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے 3 بار اقرار لیا اور اس کو اس مطلب کی اہمیت کی طرف جو فرمانا چاہتے تھے متوجہ کیا، پھر اس سے فرمایا، کسی کام کے ارادے سے پہلے اس کے نتیجے اور انجام کے بارے میں غور و فکر کر لیا کرو۔ اگر اس کا انجام خیر ہے تو اس پر عمل کرو، اور اگر اس کا انجام گمراہی اور تباہی ہے تو اپنے ارادے سے باز رہو۔ اچانک ارادے میں تبدیلی۔ جس وقت ہارون رشید کو یہ خبر دی گئی کہ صفوان جمال نے تمام اونٹ فروخت کر دیے ہیں، لہذا بادشاہ کو سفر حج کے سامان لے جانے کے لیے کوئی دوسرا
بندوبست کرنا چاہیے۔ بادشاہ یہ سن کر تعجب میں پڑ گیا، سوچا کہ اچانک تمام اونٹوں کا فروخت کرنا، خصوصاً جبکہ ہم سے سفر حج کے سامان لے جانے کا معاہدہ کر چکے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صفوان کو بلا کر پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم نے تمام اونٹ فروخت کر دیے ہیں۔ ہاں اے امیر المومنین، کیوں؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اب مجھ سے کام ہو نہیں پا رہا ہے، بچے بھی صحیح طریقے سے اس فکر میں نہیں ہیں، میں نے فروخت کرنے میں ہی بھلائی دیکھی۔ سچ سچ بتاؤ کہ کیوں فروخت کیے؟ یہی بات ہے جو میں نے عرض کی، لیکن میں جانتا ہوں کہ کیوں تم نے فروخت کیے۔ یقیناً موسیٰ کاظم نے میرے اور تمہارے درمیان سامان اٹھانے لے جانے کے معاہدے سے باخبر ہو کر تم کو اس کام سے روکا ہے، اور انہوں نے تمہیں اونٹ بیچنے کا حکم دیا ہے۔ اچانک تمہارے ارادے میں تبدیلی کا سبب یہی ہے۔ اس وقت ہارون نے غضبناک لہجے میں کہا، صفوان، اگر تم سے پرانی دوستی نہ ہوتی تو تمہارے سر اور تن میں جدائی کر دیتا۔ ہارون نے صحیح اندازہ لگایا تھا۔ صفوان اگرچہ خلیفہ کے خاص اور قدیمی لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے اور خلیفہ سے اچھے روابط تھے، لیکن وہ اہل بیت کے پیر پیرو اور مخلص ہیوں میں سے تھے۔ صفوان نے سفر حج کے سلسلے میں ہارون سے عہد و پیمان کے بعد ایک دن حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ امام نے ان سے فرمایا، صفوان، ایک کام کے سوا تمہارے سب کام اچھے ہیں۔ اے فرزند رسول، وہ ایک کام کیا ہے؟ وہ یہ کہ تم نے اپنے اونٹ ہارون کو کرائے پر دیے ہیں۔ اے فرزند رسول، میں نے اونٹ کسی حرام سفر کے لیے کرائے پر نہیں دیے۔ ہارون حج کا ارادہ رکھتا ہے، سفر حج کے لیے کرائے پر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ خود ساتھ بھی نہیں جاؤں گا، بلکہ اپنے بعض آدمیوں کے ساتھ غلاموں کو بھیج دوں گا۔ صفوان، اچھا تم سے ایک سوال کروں گا۔ فرمائے، اے فرزند رسول، تم نے اونٹ اس لیے کرائے پر دیے ہیں تاکہ کرایہ حاصل کرو، وہ تمہارے اونٹ لے جائے گا اور تم بھی اس سے معینہ کرائے کے طلبگار رہو گے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہاں، اسی طرح ہے اے فرزند رسول۔ کیا تم اس وقت یہ نہ چاہو گے کہ ہارون کم از کم اتنے دن زندہ رہے کہ تمہارا کرایہ ادا کرے؟ کیوں نہیں اے فرزند رسول؟ جو شخص ظالموں کے خواہ کسی بھی عنوان سے باقی رہنے کو دوست رکھتا ہو، وہ ان میں سے شمار کیا جائے گا، اور واضح ہے کہ جو بھی ظالموں کا جز شمار ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس واقعے کے بعد صفوان نے مکمل ارادہ کر لیا کہ تمام اونٹ فروخت کر دیں گے، اگرچہ وہ خود اس بات کا اندازہ لگا رہے تھے کہ ممکن ہے کہ اس کام کے بدلے جان کی بازی لگانی پڑے۔ بابرکت پیسے۔ حضرت پیغمبر اسلام کی فرمائش پر حضرت علی بازار گئے تاکہ حضرت کے لیے ایک پیراہن خرید لائیں۔ حضرت علی بازار گئے اور ایک پیراہن 12 درہم میں خرید لائے۔ حضرت رسول خدا نے پوچھا، اسے کتنے درہم میں خریدا؟ 12 درہم میں۔ ایسا مجھے پسند نہیں ہے، اس سے سستا چاہتا ہوں، کیا بیچنے والا اس کو واپس لے لے گا؟ معلوم نہیں ہے رسول خدا۔ جائیے دیکھنے، شاید وہ واپس لینے پر تیار ہو جائے۔ علی پیراہن لے کر بازار گئے اور بیچنے والے سے کہا، حضرت رسول خدا اس سے سستا پیراہن چاہتے ہیں، کیا تم راضی ہو کہ اسے واپس لے لو اور پیسے دے دو؟ بیچنے والے نے قبول کر لیا اور علی کو پیسے واپس کر دیے۔ جب علی پیسے لے کر پیغمبر کے پاس آیا، اس کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام ساتھ ساتھ بازار گئے۔ راستے میں حضرت کی نگاہ ایک کنیز پر پڑی جو رو رہی تھی۔ آپ اس کے پاس گئے اور پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ میرے مالک نے 4 درہم لے کر بازار خریدنے کے لیے بھیجا ہے، معلوم نہیں وہ پیسے کہاں گم ہو گئے، اب گھر جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 12 درہموں میں سے 4 درہم
کنیز کو دے دیے اور فرمایا جو کچھ خریدنا ہو خرید لو اور گھر واپس جاؤ۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار تشریف لے گئے اور ایک پیرہن 4 درہم کا خرید کر ضبطن کیا۔ بازار سے واپسی پر ایک برہنہ کو دیکھا، فوراً لباس اتار کر اسے دے دیا۔ دوبارہ بازار تشریف لے گئے اور دوسرا کپڑا 4 درہم میں خریدا اور پہن کر گھر واپس ہوئے۔ پھر راستے میں اسی کنیز کو دیکھا جو حیران و پریشان سہمی سہمی بیٹھی تھی۔ پوچھا گھر کیوں نہیں گئی؟ یا رسول اللہ بہت دیر ہو گئی ہے، ڈرتی ہوں کہ کہیں مجھے ماریں اور یہ کہیں کہ اتنی دیر کہاں لگا دی۔ اپنے گھر کا پتہ بتا اور میرے ساتھ چل تاکہ تیری سفارش کروں کہ کوئی تجھے کچھ نہ کہہ سکے۔ حضرت رسول خدا کنیز کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جیسے ہی گھر کی پشت پر پہنچے کنیز نے عرض کی یہی گھر ہے؟ رسول خدا نے دروازے کی پشت سے بآواز بلند فرمایا اے اہل خانہ تم پر میرا سلام ہو۔ کوئی جواب سنائی نہیں دیا۔ دوسری بار پھر سلام کیا، پھر بھی جواب نہ آیا۔ آپ نے تیسری بار سلام کیا، سب نے جواب دیا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں پہلی مرتبہ جواب نہیں دیا؟ کیا میری آواز نہیں سنی؟ ہاں، پہلی بار سن کر سمجھ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ پھر تاخیر کا کیا سبب تھا؟ اللہ کے رسول، ہمیں اچھا لگ رہا تھا کہ آپ کا سلام دوبارہ سنیں۔ آپ کا سلام ہمارے لیے خیر و برکت اور سلامتی ہے۔ تمہاری اس کنیز کو دیر ہو گئی ہے، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں تاکہ تم اس کو سزا نہ دو۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے مبارک قدم کی برکت سے اس کنیز کو اسی وقت سے آزاد کیا۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا خدا کا لاکھ لاکھ شکر، یہ 12 درہم کتنے برکت والے تھے جس سے 2 برہنہ کو لباس ملا اور ایک کنیز کو آزادی ملی۔ غلے کی مہنگائی۔ شہر مدینہ میں روز بروز گیہوں اور روٹی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر شخص پر وحشت اور پریشانی کے آثار غالب تھے۔ جس کے پاس سال بھر کا غلہ موجود نہ تھا وہ حاصل کرنے کی فکر میں لگا تھا، اور جس کے پاس موجود تھا وہ حفاظت کی کوشش کر رہا تھا۔ انہی میں ایسے افراد بھی تھے جو مفلسی کے سبب روزانہ کا غلہ بازار سے خریدتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے معتبر سے جو آپ کے گھر کی ضروریات کا ذمہ دار تھا پوچھا کیا اس سال میرے گھر میں گیہوں ہیں؟ جی ہاں اے فرزند رسول، اتنی مقدار میں ہے کہ چند مہینوں کے لیے کافی ہوگا۔ سارا گیہوں بازار میں لے جا کر لوگوں میں فروخت کر دو۔ اے فرزند رسول، مدینے میں گیہوں نایاب ہے، اگر ان کو فروخت کر دیں گے تو دوبارہ گیہوں خریدنا ہمارے لیے ممکن نہ ہوگا۔ جو میں نے کہا ہے وہ کرو، سب لے جا کر فروخت کر دو۔ معتبر امام کا حکم بجا لایا اور تمام گیہوں بیچ کر حضرت کو مطلع کیا۔ امام نے اسے حکم دیا آج سے ہمارے گھر کی روٹی بازار سے لانا، میرے گھر کی روٹی اور لوگوں کے استعمال کی روٹی میں فرق نہ ہونا چاہیے۔ آج سے ہمارے گھر کی روٹی آدھے گیہوں کی آدھے جو کی ہونی چاہیے۔ خدا کا شکر میں سال بھر تک گیہوں کی روٹی استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، لیکن ایسا کام نہیں کروں گا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جواب نہ دینا پڑے۔ میں نے لوگوں کی اجتماعی زندگی کی ضروریات کا لحاظ نہیں کیا۔ حمام کی کرکی۔ عمومی و عباسی خلفاء کے ظلم و ستم سے عام لوگوں کی زندگی متاثر ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگ ان قواعد و ضوابط کو جو اسلام نے زندگی اور معاشرے کے لیے مقرر کیے تھے بھلا رہے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حضرت علی مرتضیٰ اور متدین صحابہ کی سیرت و برادرانہ روش اور سادہ طرز زندگی
لوگوں کے ذہنوں سے محو ہوتی جا رہی تھی۔ لوگ خلفاء کے ظلم و ستم کے طرز زندگی کے اس قدر عادی ہو گئے تھے کہ ان کے بارے میں برائی کا احساس بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام حمام جانا چاہتے تھے تو حمام کے مالک نے اس رسم و رواج کے مطابق جو اس زمانے میں محترم افراد میں رائج تھا عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو کسی دوسرے کو حمام میں نہ آنے دوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، کیوں؟ یہ طریقہ مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ مومن کی طرز زندگی ان طور طریقوں سے آسان تر ہے۔ بندش آب۔ معاویہ ابن ابو سفیان نے تقریباً 16 سال تک شام میں حکومت کی اور کسی پر ظاہر کیے بغیر مقدمات خلافت کو اپنے لیے فراہم کیا۔ مرکزی حکومت سے بغاوت اور اپنی خلافت کے دعوے کا بہترین بہانہ قتل حضرت عثمان تھا، جبکہ اس نے حضرت عثمان کی زندگی میں ان کے نالہ و فریاد کا مناسب جواب نہیں دیا تھا اور ان کی نصرت و مدد خواہی پر کان نہیں دھرے تھے، لیکن حضرت عثمان کے قتل کا منتظر تھا کہ ان کے قتل کے بہانے اپنا مقصد حاصل کرے۔ آخر کار حضرت عثمان قتل ہوئے اور معاویہ نے فوراً اس واقعے کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ دوسری طرف لوگ قتل حضرت عثمان کے بعد حضرت علی، جو مختلف وجوہات کی بنا پر منصب خلافت سے انکار کرتے تھے، کے ارد گرد جمع ہوئے اور اصرار بڑھ گیا۔ حضرت علی نے جب دیکھا کہ ذمہ داری براہ راست ان کی طرف متوجہ ہے، خلافت کو قبول فرمایا۔ ظاہری خلافت کا اعلان مدینے میں ہوا، جو اس وقت راجدھانی اور مرکز تھا۔ وسیع و عریض اسلامی ملک کے تمام صوبوں اور شہروں نے اطاعت قبول کی، صرف شام معاویہ کے اختیار میں رہا۔ معاویہ نے مرکزی حکومت کے حکم سے بغاوت کی اور الزام لگایا کہ اس نے قاتلان حضرت عثمان کو پناہ دی۔ معاویہ شام کی آزاد حکومت کے لیے تیاری کرنے لگا اور کافی تعداد میں شامی فوج بھی مہیا کر لی۔ حضرت علی علیہ السلام جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد معاویہ کی طرف متوجہ ہوئے اور معاویہ سے خط و کتابت کی، لیکن علی علیہ السلام کے نصیحت آمیز خطوط کا معاویہ پر کوئی اثر نہ ہوا اور دونوں طرف سے کافی تعداد میں لشکر ایک دوسرے کی جانب بڑھے۔ معاویہ کا ہر اول دستہ ابو العور سلمہ کی سرپرستی میں مقابلے کے لیے چل پڑا اور مالک اشتر نخعی حضرت علی علیہ السلام کی جانب سے اور ہر اول دستے کی حیثیت سے ایک لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ دونوں طرف کے ہر اول دستے فرات کے کنارے آمنے سامنے ہوئے، لیکن مالک اشتر کو بغیر حکم امام جنگ کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ابو العور نے موقع سے فائدہ اٹھا کر سخت حملہ کیا، لیکن اس کا حملہ مالک اشتر اور ان کے ساتھیوں نے دفع کیا، جس کے نتیجے میں شامی فوج کافی پیچھے دھکیلی گئی۔ ابو العور اپنا مقصد حاصل کرنے اور حریف کو پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے شریعہ، وہ جگہ جہاں دونوں لشکر پانی لینے جاتے تھے، پہنچا اور اپنے تیر اندازوں اور نیزہ برداروں کو مامور کیا تاکہ اس جگہ کو محفوظ رکھیں اور مالک اشتر اور ان کے ساتھیوں کو نہ آنے دیں۔ ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ معاویہ اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا اور ابو العور الف بے واو الف لام الف عین واو رے ابو العور کی پیش قدمی سے خوش ہوا۔ معاویہ نے مزید اطمینان کے لیے اور فوج ابو العور کے ساتھ کر دی۔ علی علیہ السلام کے اصحاب پانی کی قلت اور تنگی میں مبتلا ہو گئے۔
اس واقعے کے پیش آنے سے شامی خوش و خرم تھے اور معاویہ بھی خوشی کے ساتھ کہنے لگا یہ ہماری پہلی کامیابی ہے۔ صرف عمرو ابن عاص نے عمرو ابن عاص نے جو معاویہ کا نائب اور مشیر خاص تھا اس کام کو اچھا نہ سمجھا۔ دوسری طرف حضرت علی خود پہنچے اور حالات سے باخبر ہوئے اور ایک خط اپنے محترم صحابی سعد کے ذریعے معاویہ کو بھیجا اور تذکر دیا کہ ہم یہاں آ گئے ہیں لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ جنگ نہ چھڑنے پائے اور مسلمانوں میں کشت و خون نہ ہو۔ ہمیں امید ہے کہ اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو اور تیرے پیروکاروں نے ہر چیز سے پہلے اسلحے سے کام لیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا ہے، تو انہیں حکم دے کہ اس کام سے باز آئیں تاکہ گفتگو شروع کی جائے۔ ہاں اگر تو جنگ ہی پر تلا ہوا ہے تو مجھے کسی چیز سے خوف نہیں۔ یہ خط معاویہ تک پہنچا۔ اس نے مشیروں سے اس سلسلے میں مشورہ کیا۔ عام مشیروں کا خیال یہ تھا کہ اچھا موقع ہاتھ آیا ہے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور خط کا اثر نہ لینا چاہیے۔ صرف عمرو عاص اس نظریے کا مخالف تھا اور اس نے کہا تم لوگ غلطی کر رہے ہو، چونکہ علی اور ان کے اصحاب جنگ و خون ریزی میں پہل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اس لیے فی الحال خاموش ہیں اور چاہتے ہیں کہ خط و کتابت کے ذریعے تم کو تمہارے ارادے سے باز رکھے۔ یہ سوچنا بھی نہیں کہ اگر تم ان کے خط کا اثر نہ لوگے اور اسی طرح ان لوگوں کو کہہ دے آپ میں مبتلا رکھو گے تو وہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن اگر خط و کتابت سے بات حل نہ ہوئی تو اس وقت وہ شمشیر سے کام لیں گے اور اس وقت تک تلوار نیام میں نہیں رکھیں گے جب تک تم کو رسوائی کے ساتھ فرات سے دور نہ کر دیں۔ لیکن اکثر مشیروں کی رائے یہ تھی کہ پانی کی قلت یعنی بندش سے اور ان کے اصحاب کے پیر اکھڑ جائیں گے اور مجبور ہو کر شکست کھائیں گے۔ معاویہ بھی بذات خود اس نظریے کا قائل تھا۔ جب یہ میٹنگ برخاست ہوئی تو ساستا خط کے جواب کے لیے معاویہ کے پاس گئے۔ معاویہ جواب دینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہا جواب بعد میں دوں گا۔ اسی ضمن میں حکم دیا کہ پانی کے گھاٹ پر پوری طرح کنٹرول رکھا جائے اور لشکر علی کی آمد و رفت پر سخت پہرا بٹھا دیا جائے۔ حضرت علی نے جب دیکھا کہ لشکر مخالف سے نیکی کی تمام امیدیں ختم اور مشکلات کا حل سوائے جنگ اور زور آزمائی کے ممکن نہیں تو آپ کو بہت افسوس ہوا اور اپنے لشکر کے سامنے تشریف لائے اور ایک پرجوش اور ولولہ انگیز خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں نے ظلم اور تجاوز شروع کر کے محاذ جنگ کھول دیا ہے، تمہارے ساتھ دشمنی کا برتاؤ کیا ہے۔ یہ لوگ جنگ اور خون ریزی کو اس طرح چاہتے ہیں جیسے کوئی بھوکا کھانا چاہ رہا ہو۔ پینے کا پانی بھی تم پر بند کر دیا ہے۔ اب صرف 2 ہی راستے ہیں، جسے چاہو اختیار کرو، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ یا ذلت اختیار کرو اور اسی طرح پیاسے رہو، یا پھر اپنی تلواروں کی پیاس ان کے نجس خون سے بجھاؤ تاکہ خود پانی سے سیراب ہو سکو۔ فاتح و غالب ہونا ہی زندگی ہے، اگرچہ سروتن میں جدائی ہی کیوں نہ ہو۔ ذلت و رسوائی کے ساتھ زندہ رہنا موت ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ معاویہ نے گمراہ اور ذلیل لشکر اپنے گرد جمع کر رکھا ہے تاکہ ان کی جہالت اور بے خبری سے استفادہ کرے۔
یہاں تک کہ وہ بدبخت اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ اس پرجوش خطبے نے لشکر علی میں عجیب جوش و جذبہ پیدا کیا۔ وہ لڑنے اور پیکار کے لیے آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک زبردست حملہ کر کے دشمن کی فوج کو کافی دور تک بھگا دیا اور شریعہ پانی کے گھاٹ پر قابض ہو گئے۔ اس وقت جبکہ عمر و آس کا کہا پورا ہوا تو اس نے معاویہ سے کہا کہ اگر اب علی اور ان کے ساتھی بھی تیرے ساتھ وہی سلوک کریں جیسا تو نے ان کے ساتھ کیا تھا تو پھر تو کیا کرے گا؟ کیا پانی کے گھاٹ کو دوبارہ واپس لے سکے گا؟ معاویہ نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ علی ہمارے ساتھ کیسے پیش آئیں گے؟ عمر و آس نے کہا میرے خیال میں حضرت علی تجھ جیسی حرکت کر کے ہم لوگوں کو پانی کی شدت میں مبتلا نہیں کریں گے۔ وہ ایسے کاموں کے لیے نہیں آئے ہیں۔ حضرت علی کی فوج نے معاویہ کے ساتھیوں کو گھاٹ سے بھگانے کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے معاویہ کے ساتھیوں پر پانی بند کرنے کی اجازت چاہی تو حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہیں نہ روکو، ہم ایسی جاہلانہ حرکتوں پر عمل نہیں کریں گے بلکہ موقع سے فائدہ اٹھا کر ان لوگوں سے کتاب خدا کے مطابق گفتگو شروع کریں گے۔ اگر ہمارے صلح و مشورے کو مانے تو بہت اچھا، اور اگر نہ مانے تو پھر ہم ان سے مردانہ وار جنگ کریں گے، نہ یہ کہ دشمن پر پانی بند کر کے ایسے کام میں ملوث ہوں اور نہ کسی کو پانی کی تنگی میں مبتلا کریں گے۔ اس دن ابھی شام نہ ہوئی تھی کہ علی اور معاویہ دونوں کے فوجی آ کر پانی بھرنے لگے اور کسی نے معاویہ کے سپاہیوں کو پانی لینے سے نہیں روکا۔